نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ ایک چیز محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے کہ بہت زیادہ ہماری طبیعتوں میں ایک اعتبار سے پژمردگی آ جاتی ہے۔ ہماری طبیعت جو ہے بالکل بجھ جاتی ہے، طبیعت بالکل کہیں لگتی نہیں ہے، عجیب طرح سے ایسا لگتا ہے کہ یار دل نہیں لگ رہا ہے، بہت اپنے آپ سے شکایت ہونے لگتی ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اس کو سائیکلوجی کے اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سائیکلوجی میں تو اس کو میلنکلی کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے کہ اداسی آ جائے، آدمی کی طبیعت پہ ایک عجیب قسم کی مایوسی سی طاری ہو جائے کہ اس کی کسی چیز میں طبیعت نہ لگے۔ تو یہ تو سائیکلوجی لیول کی جو بات ہے وہ تو دوسری ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں بحث چھیڑتے، نہ اس کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ معلومات ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ تو جس کا کام ہے، جو سائیکلوجسٹ وغیرہ لوگ ہیں وہ لوگ اپنا اس کے بارے میں بات کریں گے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ لیکن شریعت کے پہلو سے اور شریعت کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری طبیعت میں جو پژمردگی آتی ہے یا ہماری طبیعت میں جو ایک قسم کی اداسی اور مایوسی آتی ہے، وہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں شریعت کے نقطۂ نظر سے تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے ہمارے جو نفس ہیں، جو ہمارا نفس ہے، یعنی جس کے ذریعے سے ہم کسی کام کے لیے ابھرتے ہیں، جو بھی ہمارا نفس ہوتا ہے، اگر اچھا کام کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے نفس کا ہی تقاضا ہوتا ہے، اگر ہم برا کام کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمارے نفس کا ہی تقاضا ہوتا ہے، کچھ بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمارے نفس کا تقاضا ہوتا ہے، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، کہ آدمی بڑے بڑے کام کر رہا ہے، بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے، طبیعت جو ہے بالکل اس میں اس کو اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کسی غریب آدمی کی مدد کر رہا ہے، کسی چیریٹی میں لگا ہوا ہے، کسی جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ایسی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ جب اس لیول کا آدمی کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس وقت اس کیفیت کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک۔ اور ایک کیفیت ہوتی ہے نفس امارہ والی۔ نفس امارہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں پر ابھرتا ہے۔ نفس امارہ جب گرو کرتا ہے نا آدمی کے اندر کا، تو اس وقت آدمی کے اندر جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، کہ اگر آپ کوئی برائی کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی برائی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ یہ والا جو ہے یہ نفس لوامہ ہے۔ اب 3 قسمیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ نفس مطمئنہ، آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے پریشانیوں میں کام آ رہے ہیں، بچوں کی مدد کر رہے ہیں یا ہزارہ بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، آپ اپنے محنت سے کما کے کسی کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا گھر چلائیے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ سب جو چیزیں آپ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو یہ والا جب آدمی کام کرتا ہے تو آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ بولا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی برائی کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی شخص نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو کچھ بھی تکلیف دے دی، تھپڑ مار دیا، کچھ اس طرح کی چیزیں کر دیں، تو بعد میں اس کے اندر کا ایک ضمیر ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی غلط کیا تم نے۔ یہ ہے نفس لوامہ، یہ آدمی کو ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جاؤ اس سے معافی مانگو، جاؤ اس سے جو ہے کہ اپنے اندر کا جو ایک احساس ہے اس احساس کو جگاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اور ایک چیز ہوتی ہے نفس امارہ، کہ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، صرف برائی کی طرف ہمیں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر کا جو نفس امارہ ہے جب وہ گرو کرتا ہے، جب وہ بڑھتا ہے، تو جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب ہم اچانک سے تھوڑے دیر کے لیے جو ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت میں ایک عجیب قسم کی پژمردگی آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے کہ بس اب کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ آدمی کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے نفس مطمئنہ کو گرو کرے، آدمی اپنے نفس لوامہ کو گرو کرے، اس میں گرو ہونا چاہیے۔ اس میں نہیں کہ نفس امارہ تو صرف اور صرف برائی کا حکم دیتا ہے، اس سے بچتے ہوئے نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کی طرف آنا چاہیے۔ اور وہ جو ہماری طبیعت میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہلے شاید آپ نے اگر دیکھا ہو اور آپ کو معلوم ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکو وغیرہ لوگ ہوتے تھے، جو گاؤں کو لوٹتے تھے، وہ لوگ جس گاؤں کے ہوتے تھے یا جس علاقے کے ہوتے تھے وہاں کے غریب لوگ ان سے بہت خوش رہا کرتے تھے، یہ دوسرے اس طرح کے لوگ بڑے خوش رہا کرتے تھے۔ وہ کیوں خوش رہا کرتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ
جب کسی سے لوٹتے تھے، رہزن جو ڈاکو ہوتے تھے، وہ جب کسی سے لوٹتے تھے کسی چیز کو، تو آ کے جب وہ اپنا سامان پورا رکھتے تھے اور اس کا ایک دیکھتے تھے کہ ہم نے اتنا لوٹا ہے، تو پھر اس کے اندر جب وہ آرام سے کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے ذہن میں ایک بات آتی تھی، یار ہم نے کسی کا مال لوٹ لیا، ہم نے یہ غلط کیا۔ تو اب چونکہ اپنے دل کو بھی تو سکون دینا ہے، اپنے دل کو بھی تو تسلی دینی ہے، تو اس تسلی کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ بیواؤں کی مدد کر دیتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، تاکہ ان کے دل کو سکون ملے۔ یہ عام طور پہ سب کے اندر ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے والد سے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے والد سے تیز آواز میں بات کر لیں تو بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں تیز آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ چیز ہوتی ہے نفس لوامہ، ٹھیک؟ اب اس چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں، نفس لوامہ والی جو کیفیت ہے اس کی جو دوسری چیز ہے، یعنی بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرنا، پھر اگر کسی کو برا کہا ہے تو معافی مانگ لینا، یہ والی کیفیت بڑھانے کی کوشش کریں۔ نفس مطمئنہ، آپ دیکھیں کہ جو لوگ فیلیئرز ہوتے ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں اپنی تمام چیزوں میں، وہی لوگ عام طور پہ کیا آپ دیکھیں گے کہ موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہیں، یا چیریٹی کے کاموں میں لگتے ہیں، یا ہزار طرح کی اس طرح کی چیزوں میں جو ہے کہ وہ لگتے ہیں اور اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ آپ کی طبیعت پہ ایک عجیب قسم کی کہیے کہ غشی طاری ہو، مایوسی طاری ہو، امیدیں بالکل جو ہے کہ ختم ہوتی سی لگتی ہوں، تو اس وقت جو ہے دو چیزیں کریں۔ ایک تو یہ دیکھیے، یہ کیفیت پیدا کب ہوتی ہے؟ جب کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا میں یہ کر سکتا ہوں جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت کیا پریشانی پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، آدمی کے اندر عجیب طرح کی ایک کہیے کہ پژمردگی آ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے نکلنے کے لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی تو میں نے بہت ساری پریشانیاں دیکھی ہیں، اس سے پہلے بھی تو میں نے ہزار طرح کی مشکلیں دیکھی ہیں، ان سب کو میں نے حل کر لیا۔ یہ دوسری کیفیت ہو گئی جو میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ دوسری کیفیت ہوگی۔ میں پہلی کیفیت جو بیان کر رہا تھا، جو عام طور پہ ہمیں بیٹھے بیٹھے کوئی وجہ نہیں ہوتی، کچھ پریشانی نہیں ہوتی، اچانک سے بس آدمی جو ہے کہ پریشان ہونے لگا، یار بہت طبیعت اداس ہے، بہت مایوسی ہے، تو وہ والی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آپ جو ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کریں۔ جو پہلی والی کیفیت ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو آپ مصروف کریں، اور مصروف اس طرح سے کریں کہ آپ کوئی بک پڑھنے لگیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، آپ نماز پڑھنے لگیں، آپ نفل پڑھنے لگیں، آپ کچھ اس طرح کی چیزوں میں اگر اپنے آپ کو لگائیں گے تو آپ کی طبیعت کو سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیفیت انشاءاللہ کبھی جو ہے کہ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھائیں، ہر قدم ایسا اٹھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، اس وقت ہمیں ایک فائدہ ہوگا، اس وقت ہمارے دلوں میں یہ چیزیں، یہ پریشانیاں نہیں ہوگی۔ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ عام طور پہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جو میں نے دوسری چیز بتائی ہے وہ چیز کہ کیا بولتے ہیں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو وہ چیز تو دوسری چیز ہو جاتی ہے، وہ تو ڈپریشن کے مسئلے میں آ جاتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ اداسی اور مایوسی یہ الگ چیز ہے۔ تو میں اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اداسی اور مایوسی کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے اوپر کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں مصروف کر لیا جائے، اپنے آپ کو کتاب پڑھانے میں لگا دیا جائے، کہ اچھا لٹریچر پڑھنے میں لگایا جائے، کچھ اچھی باتیں پڑھنے میں لگایا جائے، کچھ اچھے لوگوں کو سننے میں لگایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگایا جائے، کچھ ایک تسبیح جو ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جب یہ چیزیں کی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ جو طبیعت میں ایک عجیب قسم کی پژمردگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری طبیعت میں نشاط اور چستی جو ہے کہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔